مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی جس زمانے میں ترکیوں نے کی تھی. ترکیوں نے مسجد نبوی بنانے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کیا تھا پتا ہے؟ 500 ایسے لوگ جن کی ایک بستی بسائی گئی. پہلے چھوٹے بچے جتنے بھی پیدا ہوئے تھے ان سب کو ان کے ماں باپ سمیت لایا گیا, ایک بستی بسائی گئی بالکل دنیا سے الگ. ان 500 بچوں کی تربیت کے لیے مامور کیا گیا کہ یہ دودھ پیئیں گے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے. اس کے بعد جب وہ بچے بولنے کے قابل ہوئے ان کو حافظ قرآن بنایا گیا, ان کو محدث بنایا گیا, عالم بنایا گیا اور سب کے سب حافظ قرآن بنے. اور پھر ان کو ایک ایک کاریگری سکھائی گئی, کسی کو دیوار بنانے کا, کسی کو بلڈنگ کے میٹیریل کی باریکیاں, کوئی پلمبر, کوئی الیکٹریشین, جو بھی رہے ہوں اس وقت کے حالات, سب کو ایک ایک فن سکھایا گیا. اور یہ 500 یہ معمار تھے. جب یہ جوانی کو پہنچے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی, یہ مکمل اسی بستی میں بڑھے اور صرف قرآن کی آواز سنتے تھے اور میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے تھے. ان کو لایا گیا مسجد نبوی بنانے کے لیے. حضور پاک کے روزے کے آس پاس کتنا اہتمام کیا ہوگا انہوں نے اور کتنا ماسٹر پلان. اور جب یہ نوجوان بنانے کے لیے آئے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے, ہم نے سنا ہے میرے عزیزوں اتنے ادب سے یہ بناتے تھے کہ دیواروں کو جب پتھر لگاتے, اب پتھر اگر چھوٹا پڑ گیا یا بڑا ہو گیا کاٹنے کی ضرورت پڑتی. گونڈی لوگ, مستری لوگ جانتے ہیں, کھٹ کھٹ مارتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. لیکن اگر 1 انچ بھی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کاٹنے کے لیے 12 کلومیٹر دور جاتے تھے. مدینے سے 12 کلومیٹر دور وہاں جا کر کے پھر پتھر کو کاٹ کر کے پھر لاتے تھے. پتھروں کے کاٹنے کی, پھوڑنے کی بھی وہ آواز میرے مصطفیٰ کے روزے کے پاس نہیں کرتے تھے. اس شان سے انہوں نے حضور پاک کے روزے کے ارد گرد کی عمارتیں تعمیر کی ہیں. میرے عزیزو ادب, اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب میں ہلکا پن کیا, ذرا برابر بھی نقص, وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا, ایمان اس کا چلا.